نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا محترم بھائیو اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے مالی پریشانی کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ ذکر کروں گا جو کہ حدیث پاک میں موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب صحابی کو سکھلایا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ تو آج میں دو باتیں عرض کروں گا جو کہ دونوں حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اپنی امت کو دیے ہیں اس میں سراسر خیر و بلائی ہے، اور اس میں ہر مصیبت اور آفت سے نجات ہے، تو پھر کسی پیر اور فقیر کی باتوں کے مقابلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ وظائف اور دعائیں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ایک حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے جو انتہائی بد حال میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہوا ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غربت اور بیماریوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسبیح الخلائق اور تسبیح الملائکہ اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تسبیح الملائک اور تسبیح الخلائق نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ روزانہ صبح صادق کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو پڑھا کرے۔ اور فرمایا کہ جب تم اس کو پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو یاد رکھو یہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ ایک تو اس میں تسبیح ہے، اور دوسری بات اس کے اندر استغفار بھی ہے، اور دونوں پر رزق کا وعدہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وظیفہ سکھلایا تھا، یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس وقت آپ فوت ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اس سبحان اللہ و بحمدہ کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس آدمی نے یہ شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بد حال تھا، برا حال تھا، غربت، بیماری، جو بھی تکلیفیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دی۔ تو ایک تو ہم اس پر عمل کریں پابندی کے ساتھ کہ جیسے ہی صبح کی اذان ہو جائے، فجر کی اذان ہو جائے، اس وقت ہم اٹھے، 2 رکعت سنتیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یعنی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یعنی دوسرا عمل، وہ سورۃ الواقعہ، جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی تو اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی باتوں پر عمل کریں، یقین کریں، اور ان دو وظائف اور 2 کام آپ شروع کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں انشاءاللہ، خواہ غربت ہو، بیماریاں ہو، مصیبتیں ہو، جو بھی ہو، وہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور فرما دے، اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔